السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر احمد کے ساتھ۔ آج ذرا بات کرتے ہیں اسلام آباد کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے۔ ایک جانب اسلام آباد میں SCO سمٹ کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے اور یقینی طور پر پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کانفرنس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے بھی احتجاج کی کال دے دی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف بھرپور تیاری کے ساتھ 15 تاریخ عین اس روز جس دن یہ کانفرنس ہونی ہے اس دن یہ احتجاج کر رہی ہوگی۔ 15 اور 16 تاریخ کو SCO سمٹ کانفرنس ہونی ہے، اسلام آباد میں ہونی ہے اور اس میں مختلف ممالک کے وفود آ رہے ہیں، خاص طور پہ چائنا، رشیا اور ہندوستان سے بھی ڈیلیگیشن اس میں شامل ہوگا۔ اس کے علاوہ اس میں تقریباً 16 سے زائد ممالک کے وفود حاضر ہوں گے، وزرائے اعظم ہوں گے اور اہم ترین جو وزراء ہیں وہ اس میں شرکت کریں گے۔ خاص طور پر پاکستان کے لیے جو کانفرنس ہے وہ اس اعتبار سے کافی زیادہ اہم ہے کہ اس میں چین اور رشیا یہ دونوں ہی ممالک کی موجودگی ہوگی اور ساتھ ساتھ اس میں بہت زیادہ بائی لیٹرل ایگریمنٹس کی بھی امیدیں کی جا رہی ہیں۔ اب ذرا بات کرتے ہیں کہ اس کانفرنس کے حوالے سے آخر معاملات کیا ہیں، تحریک انصاف کا جو نقطہ نظر ہے وہ کتنا صحیح اور کتنا غلط ہے، یا جو موجودہ حکومت ہے وہ کس سمت میں جا رہی ہے اور وہ جو سمت ہے وہ کتنی صحیح اور کتنی غلط ہے۔ اس وقت جو بحث چل رہی ہے کہ تحریک انصاف اسلام آباد میں احتجاج کرنا چاہتی ہے اور ڈی چوک پہ احتجاج ہوگا، اور ڈی چوک پہ احتجاج کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانب آپ کی SCO سمٹ کانفرنس ہو رہی ہوگی تو دوسری جانب بالکل اسی کے پاس ایک بہت بڑی احتجاجی تحریک ہو رہی ہوگی۔ جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو پورے کے پورے علاقوں کو بند کر دیا جاتا ہے، سیل کر دیا جاتا ہے، کارڈن آف کر لیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ جیسے کہ یہ بھی یقینی ہے کہ جب رشیا اور چائنا کے دو بڑے وفود پاکستان میں ہوں گے تو سیکیورٹی کے کس انداز کے انتظامات ہوں گے اس کو بھی بخوبی طور پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ خاص طور پہ گزشتہ دنوں جس انداز سے اسرائیل کے حوالے سے جو خبریں آئیں اور یہ دیکھا گیا کہ اہم اور حساس مقامات کے اوپر جو اٹیکس ہوئے، اس کے بعد جو سیکیورٹی پروٹوکولز ہیں وہ پوری دنیا میں اس کو ریوائز کیا گیا اور پاکستان اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں رکھتا۔ پاکستان کے لیے SCO سمٹ کانفرنس کتنی زیادہ اہم ہے یہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان اس کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے۔ اب حکومت کے دو دعوے ہیں کہ حکومت جس انداز سے ایک تاثر پیش کر رہی ہے وہ کتنا صحیح ہے، ذرا اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پہلے تو پاکستان کے لیے یہ کانفرنس ضروری ہے، یہ پاکستان کی ریاست کے اعتبار سے بہت ضروری ہے اور اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن حکومت کا جو اس طرح کا جو دعویٰ آ رہا ہے یا اس طرح کی جو باڈی لینگویج حکومت کی جانب سے شو کی جا رہی ہے کہ اس کانفرنس کے بعد تو سب کچھ بہتر ہو جائے گا، ایسا بھی کچھ ہونے نہیں جا رہا۔ عوام کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، عوام کو آپ کو حقیقت بتانی ہوگی اور بتانا ہوگا کہ اس طرح کی جو کانفرنس ہیں اس سے آپ ایک سٹیپنگ سٹون ثابت ہوتی ہیں۔ اس طرح کی کانفرنس سے آپ کو مواقع ملتے ہیں کہ آپ آنے والے دنوں میں ان ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان میں اضافہ کریں، تجارت کے مواقع پیدا کریں اور پھر آہستہ آہستہ ایک پروسیس ہوتا ہے جو آگے بڑھتا ہے اور پھر آپ آگے چل کے کسی طور پر کوئی مٹیریلائز کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک بڑی جیت ہوتی ہے، ایک حکومت کی جیت ہوتی ہے۔ لیکن ایک ریاست کی ایک بڑی جیت یہی ہے کہ اس طرح کی کانفرنس آپ کے ملک میں ہو اور پرامن ماحول میں ہو اور اسے ایک اچھا میسج جائے، پوری دنیا میں اچھا میسج جائے۔ ساتھ ساتھ تحریک انصاف کا ایک گلہ یہ رہا کہ تحریک انصاف کافی عرصے سے، اگر یہ کہا جائے کہ تحریک انصاف گزشتہ 2011 سے ایک پروٹیسٹ کی صورتحال یا سیاست کرتی نظر آ رہی ہے اور کافی ایکٹیولی نظر آ رہی ہے، جس میں انہیں عوام کی پذیرائی ضرور ملی، کامیابی بھی ضرور ملی، حکومت بھی انہوں نے بنائی، لیکن شاید حکومت نہ چلانے کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی کہ حکومت میں ہونے کے باوجود تحریک انصاف کا جو فوکس رہا وہ ایجوٹیشن کی پالیٹکس پر رہا۔ تحریک انصاف نے اپنی حکومت کے دوران بھی بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا جلسے کیے، ریلیز کی، خطابات کیے اور جو گفتگو ہے، جو عوامی اپیرنسز اس کے اوپر زیادہ فوکس رہا، جبکہ پرفارمنس شاید اس میں کہیں پیچھے رہ گئی۔ تحریک انصاف اس وقت ایک بار پھر سے یہ احتجاجی تحریک کو کافی زیادہ گرما چکی ہے اور اس وقت تحریک انصاف کا کہنا یہ ہے کہ وہ اسلام آباد ڈی چوک پہ ضرور احتجاج کریں گے۔ اگر یہ احتجاج ہو رہا ہوگا تو سوچیں کہ پاکستان کا کیا امیج جائے گا۔ ایک جانب یہ نظر آ رہا ہوگا کہ اسلام آباد میں ایک اتنی بڑی کانفرنس ہے اور اسلام آباد کے اطراف یا اسلام آباد کے اندر اتنا ہی بڑا احتجاج ہو رہا ہے جہاں پہ پولیس آپ کی اس معاملے میں انگیج ہوگی اور اللہ نہ کرے اس میں کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا یہ بھی آپ کو بخوبی طور پہ پتہ ہے۔ تحریک انصاف کے پاس یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک اپارچونٹی ہے کہ بڑا سوچا جائے، بڑی پالیٹکس کی جائے، وہ والی باتیں نہ کی جائے جو بلاول صاحب نے کہیں یا مریم نواز صاحبہ نے کہیں جب پاکستان میں OIC کا اجلاس ہو رہا تھا۔ یقینی طور پر کہ PDM کی جو ارادے تھے وہ زیادہ کوئی نیک نہیں تھے اور جو استعمال کیے گئے الفاظ، جو بیانات دیے گئے
وہ بھی کسی طور پہ ہم بھولے نہیں ہیں اور وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں، لیکن وہ وہاں ان کی سیاست کو بتاتا ہے۔ اگر آپ 2 رانگز کو 1 رائٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سیاست آپ کی درست نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے اس وقت اس بات کو کرٹیسائز کیا تھا تو پھر آج آپ کو اس بات کو بھی بولنا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ تحریک انصاف کا ایک اور موقع بھی آیا شیخ وقاص اکرم صاحب کی جانب سے، جنہوں نے کہا کہ اگر یہ پروٹیسٹ واپس کرنا ہے تو حکومت کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا، اور حکومت وہ کام نہیں کرتی نظر آ رہی۔ بیسکلی خان صاحب کافی عرصے سے جو جیل میں موجود ہیں، ان سے ملنے کی اجازت نہیں جا رہی، انہیں ملاقات کے لیے پابندیاں ہیں، اور ان کی فیملیز، ان کے جو دوست ہیں، جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں، جب وہ ان سے ایکسس کرنا چاہتے ہیں، ان سے ملنا چاہتے ہیں تو انہیں ملنے نہیں دیا جا رہا۔ آخر ملاقاتیں کیوں روکی جا رہی ہے، یہ گورنمنٹ بتانے سے قاصر ہے۔ اسی دوران جب اس طرح کی خبریں نکل کے آتی ہیں کہ خان صاحب کی طبیعت خراب ہے، کچھ ناساز ہے، طبیعت میں کچھ ایشوز ہیں، تو پھر وہاں پہ پارٹی ایک انداز سے بے بس بھی نظر آتی ہے اپنے پولیٹیکل ورکرز کے آگے۔ پھر وہاں پہ پارٹی میں 2 دھڑے بھی پائے جاتے ہیں کہ ایک دھڑا کہتا ہے کہ ہمیں یہ ایجیٹیشن کی پولیٹکس نہیں کرنی، ہمیں ڈائیلاگ کرنا ہے، لیکن جب ڈائیلاگ کا جواب ڈائیلاگ سے نہیں آتا تو پھر وہاں پہ ایجیٹیشن کے علاوہ کوئی راہ رہ نہیں جاتی۔ گورنمنٹ کے لیے اس وقت 2 اہم باتیں ہیں، ایک یہ کہ پاکستان کے جو اسٹیٹ کے معاملات ہیں اس کو اپنی پولیٹکس سے دور رکھیں، اور یہی بات اپوزیشن کے اوپر لاگو ہوتی ہے۔ اس وقت گورنمنٹ کو کوئی ایسا بریک تھرو کرنا ہوگا، بھلے آج نہ ملاقات کرائے، لیکن ایسی کوئی کمٹمنٹ اور ایسی شیورٹیز دینی چاہیے کہ اس سے تحریک انصاف کم سے کم اس پروٹیسٹ سے پیچھے ہٹ جائے۔ اور تحریک انصاف کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، اور آئینی ترمیم کے حوالے سے بہت سارے معاملات ہیں جو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، فائن، یہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن کوئی ایسا عمل جو خدا نہ خواستہ پاکستان کے لیے انٹرنیشنلی کوئی بری تصویر پیش کرے، اس سے بھی گریز کرنا ہوگا۔ تحریک انصاف کی پولیٹکس ایجیٹیشن کی پولیٹکس ہے، عوام پسند کرتی ہے، شاید عوام کی سپورٹ بھی حاصل ہے، کچھ بلاکس میں تنقید بھی ہوتی ہے، کچھ بلاکس میں سپورٹ بھی ملتی ہے، لیکن جب آپ لارجر انٹرسٹ میں بات کریں تو تحریک انصاف کو اس پہ ایک بار پھر سے نظر ثانی ضرور کرنی ہوگی، کیونکہ جب اس سے اتنی بڑی کانفرنس ہو رہی ہو تو کہیں نہ کہیں گنجائش اور یہ مارجن ہونا چاہیے کہ آپ اپنے اس عمل کو 2-1 دن کے لیے پوسٹ پون کر دیں اور ری پلان کر لیں اپنے سارے اسکیجول کو، کیونکہ اگر آپ اتنے دنوں سے خان صاحب سے نہیں بھی ملے تو 2 دن اور بھی گزارے جا سکتے ہیں۔ یہ پریشر گورنمنٹ کے لیے ہے، یہ پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اگر آج خدا نہ خواستہ خان صاحب کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو 2 دن بعد تو ملاقات کرانی پڑے گی، اور یہ بات 2 دن بعد نکل کے سامنے آئے گی، اور خان صاحب ووٹرز کے سامنے یا رپورٹرز کے سامنے کسی نہ کسی انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے آئے ہیں اتنے عرصے میں، تو وہ پیغام نکل کے آئے گا، اور اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا پیغام آیا تو یہ اونس گورنمنٹ کے اوپر جائے گا، اور گورنمنٹ اس وقت میرے خیال سے اس طرح کی کسی بھی چیز کے لیے تیار نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔